اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ ناظرین، نور رمضان رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں ہر انسان، ہر مسلمان کی اسپیشلی کوشش ہوا کرتی ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ حالانکہ جو پورا سال عبادت نہیں کرتے، رمضان میں وہ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء اکرام سے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کریم جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کریم شیطان کو قید کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان جو کام کرتا ہے وہ انسان کرنے لگ گیا ہے۔ شیطان روزہ نہیں رکھنے دیتا، انسان جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا۔ شیطان لڑائیاں فساد کرواتا ہے، انسان دبا کر رہا ہے۔ شیطان قید ہے لیکن انسان کر رہا ہے۔ شیطان جو ہے ماں باپ کی نافرمانی پر اگاتا ہے، کہتا ہے کہ کرو۔ مسلمان جو ہے ہمارے انسان کر رہے ہیں، شیطان قید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی قیدی کو انجوائے کریں، اللہ کا فرمان بجا لائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، بے شمار سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان قید ہے، لیکن ہم یہاں سلسلے کو الٹی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان قید ہے، ہم خود بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء اکرام سے جانیں گے۔ ہمارے گیسٹ پینل میں موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ نور ہدایت میں آپ مفتی صاحب کو دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے، نیشنل پبلک سیکنڈری اسکول کے ماشاءاللہ سے ٹیچر بھی ہیں، اور جامعہ مسجد قائد آباد میں جامع مسجد ہے مدینہ الزبیری، اس کے امام و خطیب بھی ہیں، اور بچوں کو حفظ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ناظرے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، درس نظامی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ یقیناً مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں سے وقت نکال کر مفتی صاحب تشریف لائیں۔ میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد عزیز چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، امام شریف بہت پیارا لگ رہا ہے آپ پر، ماشاءاللہ، یہ سب آپ کی محبتیں ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دو نعت خواں حضرات محترمہ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کی جان ہوا کرتی ہے حضور کی نعت۔ اگر حضور کی نعت نہ ہو تو پروگرام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، چاہے وہ سر میں ہو، چاہے وہ ترنم میں ہو، چاہے وہ بات کرنے میں ہو، بس حضور کی تعریف ہونی چاہیے۔ حضور کی صلاح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حسنہ اقبال صاحبہ۔ میں حسنہ اقبال صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ناظرین، جو ہمارے ساتھ دوسری گیسٹ موجود ہیں اقرا جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اقرا جاوید کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی خدمت۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں چاہوں گا اقرا جاوید کی آواز ہو اور ہم حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ میں گزارش کروں گا اقرا جاوید سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔
بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کا، رتبہ بڑا ہے شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا مجبری، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا مجبری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود چل کر 9 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ محترمہ اقرا جاوید صاحبہ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی، اللہ کریم آپ کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے فوائد، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کیا فوائد عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا نقصانات ہیں، اور اسلام میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کیا کیا فرامین ہے اللہ رب العزت کے، اور کیا ارشادات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور قرآن کیا کہتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور سرکار کی حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں۔ میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، مفتی صاحب دین اسلام میں ظاہر سی بات ہے ہم سب سے پہلے سوال یہی کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کیا ارشادات ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حافظ حامد صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ کہ نور ہدایت کی طرح اب نور رمضان میں بھی ماشاءاللہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس چینل کے ذریعے یہ دین کا پیغام پوری دنیا تک پھیلے۔ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا، اور بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، زکوٰۃ بھی ان ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ذات کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا رکن ہے حج ادا کرنا جو صاحب استطاعت ہوں، اور چوتھا رکن ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پھر اگر اس کی اہمیت کی ہم بات کریں تو دیکھیں، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ذات ہے، ساری کائنات کو تخلیق میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے ایک حکم بھی ارشاد فرما دے تو کسی کی جرأت نہیں اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ تو اللہ کا ایک حکم نازل ہو جانا اس کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ اور زکوٰۃ کا حکم 32 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، 32 مرتبہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا۔ آپ دیکھیں ایک حکم ہو تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، ایک بات کا 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، تو یقیناً اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ اور پھر یہ اہمیت، یہ ایسی پر اثر اہمیت ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے، مسلمان کو سمجھنا چاہیے، صاحب استطاعت کو سمجھنا چاہیے کہ یار جس بات کا میرا رب 32 مرتبہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اہمیت بھی اتنی بڑی ہے، اور پھر اس سے روگردانی بھی۔ درجہ کتنا رکھتی ہے؟ یقیناً جیسے کہ آپ نے فرائض کے حوالے سے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا درجہ کیا ہے ارشاد فرمایا؟ دیکھیں شریعت میں مختلف درجات ہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، پھر سنت ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض کا درجہ رکھتی ہے،
کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات نازل ہوئے، اللہ رب العالمین نے جن عمل کے کرنے کا حکم دیا شریعت میں ان کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بے شمار فضائل موجود ہیں، بے شمار احکام موجود ہیں۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے جس سے آپ ان کے مال کو خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور انہی آیات مبارکہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے تحت مفسر قرآن صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہاں سے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی موجود ہے۔ اچھا، یہاں سے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نماز کا تو بے پناہ مرتبہ قرآن میں حکم بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، تو اس کی فرضیت، اس کی اگر ہم یہ کہیں اس کا درجہ بھی بہت بلند ہے، ایسا ہی ہے؟ ظاہر قرآنی حکم ہے اور فرض ہے، تو یقیناً جس طرح فرائض کے درجات بہت بلند ہیں اسی طرح اس زکوٰۃ۔ میں یہ سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت بہت سے لوگ نہیں دے پا رہے ہمارے اس معاشرے میں جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ اس فرض سے بہت سے لوگ ناواقف بھی ہیں اور بہت سے لوگ ادا نہیں کر پا رہے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں کیونکہ وہی بارگاہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ آواز ہوگی محترمہ حسنہ اقبال صاحبہ کی اور ہم سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ناز سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عشق احمد کا دیا دل میں جلا جلتا ہے، میرے سرکار جلاتے جلا کرتا ہے، میرے سرکار جلاتے جلا کرتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کسی بھی طرح میرا رزق حرام، کیونکہ میرا آپ کے ٹکڑوں پہ بلا کرتا ہے، کیونکہ میرا آپ کے ٹکڑوں پہ بلا کرتا ہے۔ سپڑی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہم کو، مدینہ یاد آیا سب کو، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کرم پھر نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے اگر جانا، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم کے
مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہم کو مدینہ یاد آیا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں مدینہ کی یاد میں آنسو بہانا یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے عاشق وہاں گنبد خضرا کے سائے میں پڑھو پھر کہتا ہے وہی آتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں جب واپس آتا ہے پھر بتاتا ہے کہ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے اللہ کریم ہم سب کو با ادب بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے محترمہ حسنہ اقبال صاحبہ نے مدینے کی یاد کا ذکر کیا خوبصورت آواز میں مدینے کی یاد کا ذکر کیا یقین مانیے میں تو ان گلیوں میں کھو گیا جب انسان ہو کر آتا ہے تڑپ اتنی بڑھ جاتی ہے کسی عاشق سے پوچھئے میں عاشق تو نہیں ہوں میں حضور کے در کا پتہ نہیں میں گدا بھی نہیں کہہ سکتا اپنے در کو اپنے آپ کو حضور کے در کا میں عجیب انسان ہوں لیکن یقین مانیے مجھے بھی جب مدینہ یاد آ گیا ہے کلام سن کر جو عاشق ہوتے ہیں اس کی تڑپ کا کیا عالم مفتی صاحب مدینہ کا ذکر ہوا ہے سارے معاملات اپنی جگہ سارے موضوع اپنی جگہ مدینہ کی بات آئے تو پھر کیا فرماتے ہیں مدینہ کے حوالے سے مدینہ المنورہ تو ایسی بستی ہے جہاں دن رات رحمت برستی ہے سبحان اللہ بے شک اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے میرے مولا سبحان اللہ رب کی وہاں رحمت برستی بے شک ایسا ہی ہے مدینے میں اگر رحمت تو ویسے برستی ہی برستی ہے خوش نصیب ہوتے ہیں جب پہنچ جائیں وہاں بارش ہو جائے وہ ہمارے ایک دوست گئے ہوئے ہیں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں گروپ کا کام کرتا ہوں عمرے پہ بھیجتا ہوں تو ایک دوست ہمارے گئے آج صبح انہوں نے مجھے وہاں سے میسج کیا وائس نوٹ 9:30 بجے کہ حامد بھائی الحمدللہ بڑا سکون ہے یقین مانیے بارش برس رہی ہے میں نے کہا آپ حد سے زیادہ خوش نصیب تو ہے مدینے میں لیکن اس سے بھی زیادہ خوش نصیب کیونکہ وہ بارش کا پانی جو گنبد خضرا کو ٹکرا رہا ہے وہی آپ کے چہرے پہ لگ رہا ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ناظرین زکوٰۃ پر بات ہو رہی ہے مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ رب العزت فوائد کیا عطا فرماتا ہے دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے دراصل لوگ ان فوائد کو سمجھتے نہیں ہیں اور چونکہ ہم فطرتاً انسان ظاہر کو دیکھتا ہے اگر ظاہری کہیں کوئی نفع نہیں مل رہا ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جو احکامات لاگو فرمائے ہیں نازل فرمائے ہیں تو ان پر کما حق عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے دیکھیں ایک فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ تکمیل ایمان کا سبب ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اموال کی
ज़कात अदा करे। یہ تو آپ نے فوائد حاصل ارشاد فرمائے، نقصانات کیا ہیں اگر ایک انسان زکوٰۃ نہیں دے رہا، حالانکہ استطاعت رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا؟ نقصان زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں جی، اس کے دنیاوی نقصان بھی ہیں اور اخروی نقصان بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین بھی اس پر موجود ہیں۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے، زکوٰۃ ادا جو قوم نہیں کرتی، اجتماعی نقصان اٹھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ان پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، قحط سالی ان کو گھیر لیتی ہے۔ تو جو لوگ یعنی صاحب نصاب جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کا نقصان پھر سب اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جب قحط سالی آتی ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں، جب آزمائشیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر وہ مصیبتیں سب جھیل رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ سب ان مصیبتوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، جس طرح فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ایک تو اجتماعی نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دنیا میں تمہارا جو مال ضائع ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال تلف ہو جاتا ہے۔ یہ جو نقصانات ہو جاتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ یار اتنا بڑا نقصان ہو گیا، تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم پاسداری۔ بالکل ناظرین کرام، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ پرابلم کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہم پرابلم کی جڑ کو نہیں ڈھونڈتے، بس ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو کیا گیا؟ ہوا یہ ہے کہ ہم ٹائم پر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ٹائم پر کیا ہم زکوٰۃ دے ہی نہیں رہے، ہم صدقات نہیں دے رہے، ہم فطرانہ ادا نہیں کر رہے، بس ہم کھائے جا رہے ہیں، انجوائے کیے جا رہے ہیں زندگی کو۔ کچھ دینا بھی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، کب دیں گے؟ جب دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم یہ انتظار میں ہوتے ہیں دنیا میں جائیں گے، بیٹا دے دینا، دنیا میں دینا چاہیے، زندگی میں دینا چاہیے۔ مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے حوالے سے اور معلومات لیں گے، لیکن ناظرین اکرام ہم مجبور ہیں، چھوٹا سا بریک ہے، بریک لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد اقبال صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بہت سے جاننے والے نالا ہے نہیں سمجھتے زکوٰۃ کے فوائد کیا، ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں جی، پہلے بھی میں نے اس پر بات کی ہے، لیکن احکامات خدا بندی بہت وسیع ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے۔ دیکھیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر چھم چھم برستی ہے۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میری رحمت کا احاطہ بہت وسیع ہے، میری رحمت نے سب چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اور فرمایا میں ان لوگوں کے لیے نعمت کو لکھ دوں گا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنی نعمتیں لکھ دے گا، نعمتیں مقرر فرما دے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو متقین لوگوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے، اس میں ایک یہ بھی ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے متقی لوگ ہیں، جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ فرمایا، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں تقوی اور طہارت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اپنے کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات آپ دیکھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ فرمایا کامیاب لوگوں میں ایک کامیاب طبقہ یہ بھی ہے کہ جو جناب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن پر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں اور وہ تمام تر شرائط
ان پر پوری اترتی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ہیں، تو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی لیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات بھی حاصل کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بھی حاصل کریں اور اللہ کی طرف سے انعامات بھی حاصل کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آواز ہوگی محترمہ اقرا جاوید صاحبہ کی، اور ہم سرکار سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ جی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی پڑھیے خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم پیسی عطا ہے نبی کی بھول جائیں گے کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں آقا کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں آقا کوئی بھی غم نہیں، کہ تیرے ہاتھ میں میری نجات ہے، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، بے شک یہ رستہ اللہ سے ملاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں اقرا جاوید صاحبہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کریم آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مفتی زاہد چشتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، اگر دیکھا جائے ایک انسان ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اگر مثال کے طور پہ 50,000 روپے وہ اٹھا کر 10,000 دے دیتا ہے زکوٰۃ کی نیت سے، یقیناً ثواب تو ہے، لیکن اس کے مال میں پیسے کم ہو رہے ہیں، یہ سوچ میں آج کل کے معاشرے کی سوچ بتا رہا ہوں، مہنگائی کا دور ہے نا، میری سوچ ہے، تو کیا فرماتے ہیں، میری یہ سوچ صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں، بڑا انتہائی اہم سوال کیا آپ نے۔ یہی سوچ آج یقیناً لوگوں کی ہے کہ یار اگر ہم مال خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ جی، پہلی بات تو یہ امید نہیں ہے کہ آگے ہفتے 2-3 بعد دوبارہ بھی مل جائیں گے، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی رحمت نو ڈاؤٹ بہت وسیع ہے، لیکن ایک انسان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہماری محض سوچ ہے جی، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم باطن کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ باطنی طور پر ہمارے اوپر کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونی ہیں، اور اس پر تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دے گا، سبحان اللہ، اللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جی بے شک۔ مجھے بتائیں، یہ جو دولت ساری آئی ہے، یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ دولت دی کس نے ہے؟ یہ دولت آئی کس طرف سے ہے؟ یہ دولت ہمارے پاس کیسے پہنچی؟ تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچی ہے۔ تو جو رب دینے والا ہے، اگر اس کے نام پہ عطا کیا جائے، اس کے نام پہ لوٹایا جائے، خرچ کیا جائے، تو دولت کم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو جس نے وہ رزق دیا جو اس کے نام پہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید وسعت کے ساتھ دے گا۔ اس پر بہت سارے آیات مبارکہ اس پر موجود ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کے بدلے میں اللہ 10 عطا فرماتا ہے، کہیں فرمایا 70 عطا فرماتا ہے، کہیں فرمایا 100 گنا عطا فرماتا ہے، کہیں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، جو میرے رب کا علم ہے وہ بڑی وسعت والا علم ہے۔ یہ تو تقوی کی بات ہے، یہ تو دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔
جس کے دل میں جتنا تقوی، صدق و اخلاص زیادہ ہوگا، اس صدق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے سے ویسے ہی اسے نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص یہ شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے شر کو دور فرما لے گا۔ ایک ہے میرا شر سے، ایک ہے میں شر سے بچوں، ایک ہے میرا رب بچا لے۔ میں کوشش کروں پتہ نہیں بچ سکوں یا نہ بچ سکوں، جس کو میرا رب شر سے بچا لے یقیناً اسے کوئی بھی تکلیف اور شر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے جناب یہ شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایک انتہائی اہم بات میں آپ کے چینل کے توسط سے ناظرین کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ فقراء اور غرباء کی دعائیں لیتے ہیں، اور غریبوں کی دعائیں لینا، محتاجوں کی دعائیں لینا، اس سے اللہ کی مدد بھی ملتی ہے اور اللہ کی نصرت بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک فرمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تم تک رزق یہ جو اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا فرماتا ہے یہ ضعیفوں کی دعاؤں کی برکت سے ہوتا ہے اور ضعیفوں کی صداؤں کی برکت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان محتاجوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی ضرورت مند کی جناب وہ کام آ جانا، یہ ایسا وسیع معاملہ ہے کہ انہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق بھی عطا فرماتا ہے، پھر خیر و برکت اور خیر کثیر بھی، اور ہمیں چاہیے کہ انہی لوگوں کی خدمت بھی کریں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ پیش کریں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں مفتی صاحب کوئی سلسلہ یوں ہے کہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں نے ایسے شخص کو دے دیا جو مستحق نہیں ہے، بے شک اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، تو کیا میری زکوٰۃ قبول ہے؟ دیکھیں، ایک ہے زکوٰۃ جو فرض ہے اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ یہ جو جن کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ پتہ نہیں مستحق ہے یا نہیں ہے، یا بعض اوقات یہ پیشہ وارانہ جو فقیر ہوتے ہیں جن کو مطلب وہ ٹھیکے کے طور پر اڈوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے، اور اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقراء کی ایک تعداد بڑھ گئی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ مستحق نہیں ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم ادا کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ بھی پوری ہو اور پھر ان کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے ارشاد فرمائے گا؟ سب سے زیادہ مستحق تو پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، قریبی بھی ہو اور ساتھ میں پڑوسی بھی ہو، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ہم دور رہتے ہیں، رشتہ داروں کا ہماری بات نہیں پہنچی، جی رشتہ داروں کے معاملات ہم نہیں دیکھتے۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اگر کوئی ایک تھیلا آٹے کا بھی اگر دیتے ہیں تو 5-7 بندے کھڑے ہو کر ایک غریب کو جناب وہ آٹے کا تھیلا پکڑا ہوتے ہیں، اور جناب وہ جب تک تصویر نہ اس کی بنے اور جب تک جناب وہ اخبار میں نہ چھپے تو ہم دراصل ایک آٹے کا بورا بھاری بہت ہے تو 10 افراد اٹھاتے ہیں، اور کیمرہ بھی ماشاءاللہ سے 10 افراد آٹے کی بوری اٹھانے والے ہوتے ہیں، 5 سے 6 پکچر لینے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آگے فارورڈ بھی کرنی ہوتی ہے نا، یہ گناہ ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا، تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جناب وہ آپ سیدھے ہاتھ سے مال خرچ کریں، آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا خرچ کیا ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے، اور سیدھے ہاتھ سے غریب کو دیں، الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ جی اصول تو یہ ہے، طریقہ تو یہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بظاہر مطلب دینا بھی پڑتا ہے اور بطور ترغیب بھی ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ بات کر دی کہ یہ تصویریں کیوں کھینچی جاتی ہیں یا اس طرح، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسی چیز کی ضمن میں ہم اپنی رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں، اپنی تعلق داریاں بھول جاتے ہیں، ہم اپنے قریبیوں کو نہیں، کیونکہ وہاں تصویریں نہیں بننی، وہ چیز اخبار میں نہیں آئے گی، وہاں سے ہماری واہ واہ نہیں ہوگی، وہاں سے جناب ہماری نمائش نہیں ہوگی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مالدار ہوں، میں نے مال خرچ کیا ہے۔ میں وہاں مال خرچ کروں گا، یہاں 10 بندے جناب وہ میری واہ واہ کرنے والے ہوں گے، لوگ جناب میری شہرت کا چرچا کرنے والے ہوں گے، میری سخاوت کے جناب وہ زبانوں پر گیت گانے والے ہوں گے۔ تو ایسا خرچ کرنا کہ جس میں دکھاوا ہو اور ریاکاری ہو،
وہ فضول ہے. ریاکاری تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا. ناظرین کرام، ہمارے درمیان حسنہ اقبال صاحبہ موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں حسنہ اقبال سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میں نہانا میں سب سے بری ہوں، کس کی ہوں میں تیری ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخشنا محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میری یہ دعا ہے. بہت خوبصورت آواز میں ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے تھے. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر تیرے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں، یا اللہ اسے ہمارے لیے شفا بنا. ناظرین کرام، دعا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ہم نے مفتی صاحب بیٹھے، میں چاہتا ہوں یہ سوال ایک دم میرے ذہن میں آ گیا. مفتی صاحب اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز ادا کرنے کے بعد جمعے والے دن بھی سلام، علامہ صاحب نے، امام صاحب نے بھی دوسرا سلام کیا، لوگ وہ باہر مسجد کی چپل پہن کے وہ باہر جا رہے ہیں. تو ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے دعا مغز ہے عبادت کا، ایسے ہی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ. کیا کوئی ایسا کرتا ہے کہ سارا دن محنت مزدوری کرے اور اجرت لینے کا جب ٹائم ہے وہ اجرت چھوڑ کے چلا جائے؟ نہیں کرتا، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ جو ہم نے نماز ادا کی، یہ ایک قسم کی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب حرکات و سکنات جو کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا دینی ہے، اور جزا ملنے کا جو وقت ہے وہ دعا ہے، اور جزا ملنے کا وقت تو ہم نے چھوڑ دیا.
جو جزا ملنے کا ٹائم تھا اس کو تو ہم نے گنوا دیا، اس کو چھوڑ دیا، جو خزانہ ملنا تھا، جو رحمتیں ملنی تھی وہ سب دعا کے اندر تھیں اور وہ سب اس کو چھوڑ کے ہم چلے گئے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس چینل کے توسط سے ناظرین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ نماز کے بعد دعا بھی کیا کریں اور دعا انہماک کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ بے کریم ذات ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دعوۃ الداعِ اذا دعان۔ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ اے محبوب رب کہاں ہے تو آپ نے بتا دینا ہے فَإِنِّي قریب، بے شک میں تو قریب ہوں۔ تم دعا تو کرو، رب کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا۔ ہم دعا نہیں کرتے نا، نماز ختم ہوئی گھر چلے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت پیغام دیے۔ ناظرین اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے، کیونکہ یہ رجحان اب بہت بڑھتا جا رہا ہے، پہلے لوگ شرماتے تھے اٹھتے ہوئے نا، اب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اٹھے گا میں بھی اٹھوں گا، یقین جانیے 3-4 صفحے خالی ہو جاتی ہیں، اللہ سے مانگے گی نہیں، پھر گھر جا کر رو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ عطا فرمائے، اللہ کیوں نہیں دیتا، یا اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے مانگو تو صحیح، اجتماعی دعا کی فضیلت زیادہ ہے، ہم نے مفتیان عظام سے سنا ہے اجتماعی دعا کی فضیلت بہت زیادہ، کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہیں دینے کے لیے ہے، لیکن تم لوگ گھر جا رہے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ابھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا، اسی سے ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہوگا۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مفتی زاہد عزیز چشتی صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بہت برکت عطا فرمائے۔ محترمہ حسنہ اقبال صاحبہ اور اقرا جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل یا رسول اللہ، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، اور میرے دامن طلب کو ہے کہ بیس نسبت، میرے دامن طلب کو ہے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔